قرآن شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نازل کردہ وہ آخری اور ابدی پیغام ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کو پسے پوشت ڈال دیا جائے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے، قرآن کی باتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا جائے تو یقین مانیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اس قرآن مقدس کے ذریعے میں بہت سارے لوگوں کو کامیاب کر دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو عروج و ارتقاء عطا فرماتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہوں۔ لیکن جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، جو لوگ قرآن کی باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اللہ فرماتا ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی انسان کامیابی کے لال قلعہ میں بھی ہو، اللہ فرما رہا ہے میں اسے کامیاب کر دوں گا، میں اسے ناکامیاب کر دوں گا، میں اسے ذلیل و خوار کر دوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے، اللہ ہمیں عروج و ارتقاء کی منزل عطا فرمائے، تو پہلے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن پر عمل پیرا ہو جائے، قرآن کی باتوں کو سمجھنا شروع کر دے۔ یقین مانیے جب آپ کا ذہن و دماغ قرآن کی باتوں پہ آ جائے گا، قرآن کے فرامین پہ آ جائے گا، آپ کی عزتیں بھی بحال ہو جائے گی، آپ کی عظمتیں بھی بحال ہو جائے گی، آپ کی علم میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کی عظمت کا تارا عرش اعظم پر جگمگاتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ بہت عمدہ پیغام۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ آپ کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ بس آخری بات اجازت ہو تو بس آخری واقعہ میں آپ کے درمیان پیش کر اپنی گفتگو کو سماعت کروں گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق کو جانتے ہیں نا؟ حضرت عمر فاروق کی ذات غرامی اسلام سے پہلے، قبول کرنے سے پہلے ایک اسلام کے جانی دشمن حضرت عمر فاروق تھے۔ اسلام کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ بانی اسلام سے ان کی دوستی جاری تھی۔ مورخین تاریخوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ہیں جو اسلام کے جانی دشمن ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ارادہ بنایا، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، تو انہوں نے ارادہ فرمایا کہ ایک ایسا کام کیا جائے، ایک ایسا وار کیا جائے تاکہ بانی اسلام محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، بانی اسلام محمد رسول اللہ کا قصہ تمام کر دیا جائے، کیونکہ نہ بانی اسلام رہیں گے، نہ اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی، نہ بانی اسلام رہیں گے، نہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے گا، نہ بانی اسلام رہیں گے، نہ اسلام کی باتیں لوگ کریں گے۔ اسی ارادے کے ساتھ حضرت عمر فاروق ہے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا ہے مسلمانوں، حضرت عمر فاروق ہے بڑے تیور کے ساتھ، چاہو جلال کے ساتھ اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا قصہ تمام کر دینا ہے، محمد رسول اللہ کا سر قلم کر دینا ہے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، اے عمر کہاں جا رہے ہو، تمہارا تیور بدلا ہوا ہے، تمہارا حالات بدلا ہوا ہے، تمہاری کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ دن بدن
مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، بانی اسلام کا پیغام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ میں اس ارادے سے نکلا ہوں کہ بانی اسلام کو قتل کر دوں گا، نہ بانی اسلام رہیں گے نہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں اے میرے عزیز، اے میرے پیارے عمر بن خطاب، ذرا جاؤ تو صحیح، اپنے گھر کا حال معلوم کر لو، اپنے گھر کی کیفیت معلوم کر لو۔ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن دامن اسلام سے سرفراز ہو چکی ہے، اسلام لا چکی ہے۔ جب عمر بن خطاب یہ جملہ سنتے ہیں، گھر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، گھر کو جا کر دیکھتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے بھائی آنے کی وجہ کیا ہے، آنے کا معاملہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں اے میری بہن، میں تمہارے گھر سے کسی شے کی تلاوت کی آواز سماعت کر رہا تھا، کسی شے کسی چیز کی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اے فاطمہ بنت خطاب، اے میری بہن ذرا بتا تو صحیح اس شے کی تلاوت ہو رہی تھی، اس چیز کی تلاوت ہو رہی تھی، کون سی کتاب پڑھی جا رہی تھی؟ فاطمہ بنت خطاب ارشاد فرماتی ہے میرے بھائی عمر بن خطاب کوئی چیز نہیں پڑھا جا رہا تھا، آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بہنوئی حاضر ہے، بہنوئی سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں، بہنوئی کو مارتے ہیں، بہن کو مارتے ہیں۔ جب بہن کو مارتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب کو رحم آ جاتا ہے۔ بہن ایک جملہ ارشاد فرماتی ہے اے عمر بن خطاب سنو سنو، اے میرے بڑے بھائی سنو سنو، اگر تو فاطمہ بنت خطاب کی جان بھی لے لو گے، تم اسے قتل بھی کر دو گے، لیکن اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت بیٹھ گئی ہے، اب نہیں نکلنے والی ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہو چکی ہے، اب غدار مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ بنت خطاب جب یہ ارشاد فرماتی ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں اے فاطمہ بنت خطاب، اے میری بہن کسی شے کی تلاوت کر رہی تھی اسے پیش کیا جائے۔ فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے بھائی اس کتاب کو چھونے کے لیے آپ کو پاک و پوتر ہونا پڑے گا، آپ کو طہارت کی ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب پاک و پوتر ہوتے ہیں، پھر فاطمہ بنت خطاب ان کے درمیان قرآن کے چند اجزاء کو پیش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب قرآن کو کھولتے ہیں، ان کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، ان کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، ان کی سچویشن بدلتی جا رہی ہے۔ جب قرآن کی اس آیت کریمہ میں پڑھتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہی عزت و حکمت والا ہے۔ عمر بن خطاب پکار اٹھتے ہیں اے لوگوں تم بھی پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بدل دیتا ہے رخ دور جہاں کا، حریف گردش ایام ہے تو، سعادت کا ہے ایک لبریز ساغر، ہدایت کا چھلکتا جام ہے تو، ہدایت کا چھلکتا جام ہے تو۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف آپ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔